ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ جبکہ ہم سے گزرنے والا ہے اور جانے والا ہے، تو یہ بھی یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ صاعًا من شعیر او صاعًا من تمر، کھجور یا جو کا ایک سا ایک پیمانہ ہے، ایک وزن ہے۔ عرب کے ہاں یہ لفظ سا استعمال ہوتا ہے اور ہمارے یہاں کلو گرام یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو سا ایک سا جو تقریباً لوگوں نے اس کی وزن بیٹھائی تو کہا 2.5 کلو وزن کے، تقریباً 2.5 کلو ہے، کسی نے کہا 2.25 کلو، 2.5 کلو، تقریباً اتنے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ کھجور یا جو کا ایک سا، غلام پر بھی دیکھیے کوئی قید نہیں ہے، سب پر ہے، علی العبد والحر، غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، بچوں پر بھی اور جوان پر بھی، بوڑھے پر بھی، تمام لوگوں پر اس کو فرض قرار دیا۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدِّي قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، ٹائمنگ کیا ہے اس کے نکالنے کا کہ اس کو نماز عید کے نکلنے سے پہلے نکال دیا جائے۔ اور سامان کیا ہے؟ کھجور کا لفظ استعمال کیا گیا، جو کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ ان لوگوں کا کھانا تھا، جیسا کہ ایک دوسری اگلی حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، پہلی حدیث بیان کی گئی حدیث نمبر 1503 اور مسلم شریف میں ہے، صحیح بخاری میں ہے 1503 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 984، اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں اناج کا پتہ چلتا ہے، روپیہ اور پیسے کا نہیں۔ اس وقت میں بھی روپیہ پیسہ تھا، دینار و درہم تھا اس ٹائم میں، لیکن دینار و درہم وہ لوگ نہیں نکالے، اناج نکالے۔ آئیے اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے وہ کھانا سے، جو ہمارا کھانا ہوا کرتا تھا جس کو ہم کھاتے تھے، اس میں سے ہم نکالتے تھے، اور پھر بیان کرتے ہیں کہ ہمارا جو اس وقت کا کھانا ہوا کرتا تھا ہم لوگوں کا، وہ کیا ہوا کرتا تھا؟ کھجور کھاتے تھے ہم لوگ کا کھانا پینا کھجور ہوا کرتا تھا، جو ہوا کرتا تھا، منقع ہوا کرتا تھا اور پنیر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ چیزیں ہم لوگ کھایا کرتے تھے اس ٹائم میں، اور اسی میں سے ہم لوگ اس زمانے میں زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے، دیکھیے میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ پیسہ اگر کوئی نکالتا ہے تو اس کا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اناج نکالتے ہیں، جیسے اس حدیث میں ہے کہ حدیث کے راوی بیان کر رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگوں کا کھانا ہوا کرتا تھا، جیسے ہم لوگ کا بھی آج کل کھانا ہے، بہت سارا کا کھانا ہے جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، گیہوں کا استعمال کرتے ہیں، دھان چاول کا استعمال کرتے ہیں، دال کا استعمال کرتے ہیں، کھجور کا بھی استعمال کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کا استعمال ہم لوگ اپنے کھانے پینے میں کرتے ہیں، کثرت سے جو کھانا ہم لوگ کھایا کرتے ہیں یا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہی چیزیں اناج یا غلہ ہمیں نکالنی چاہیے، کیونکہ اسی کی دلیل موجود ہے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ خیر، اس کے نکالنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے نکالنے کا فائدہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا، طہرۃ للصائم،
من اللغو والرفث۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ روزہ دار سے دوران روزہ جو غلط حرکتیں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، بشر ہے، اب انسانیت میں انسان ہی تو ہے، غلطی ہونے کا امکان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، جو مسٹیکس ہوتے ہیں، جو غلطیاں انسان سے دوران روزہ ہوتی ہیں، اس کے لیے یہ کفارہ بن جاتا ہے، اس سے ختم ہو جاتا ہے، سب مٹ جاتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر جو ادا کریں گے نا، فطرانہ، اس سے آپ کے وہ ساری لغزشیں ختم ہو جائیں گی جو آپ سے دوران روزہ ہوئی۔ ایک فائدہ یہ ہے فطر کے ادا کرنے کا، زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنے کا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، غریبوں کو کھانے کے لیے مل جاتا ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے لوگ پیکیج بناتے ہیں، کمیٹی کے لوگ سارے لوگوں کے فطرانے، کھجور اور منقع، بہت ساری اچھی اچھی چیزیں لوگ ایک جگہ مسجد میں جمع کرتے ہیں اور اس کا پیکیج بناتے ہیں اور غریبوں کے ہاں لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں یہ پیکیج فطرانہ کی شکل، فطرانہ کے تقسیم کرنے کی شکلیں موجود ہیں۔ طعمۃ للمساکین، مساکین کے کھانے کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ تو عید کے موقع سے ایسی چیزیں نکالیے جس کو وہ غریب یا مسکین محتاج آدمی اپنے گھر میں پکائے اور کھا سکے۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں جو کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ کوششیں ہماری ہوتی ہیں کہ اچھا سے اچھا کپڑا ہو، اچھا سے اچھا کھانا ہو عید کے دن کا۔ مقصد بہت بڑا ہے، یہ ہمارا بہت بڑا مقصد ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا مقصد ہے کہ جو ہو جائے عید کے دن کا کپڑا ہمارا بہتر سے بہتر ہو اور عید کے دن کا کھانا بہتر سے بہتر ہو۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری خواہش ہو اپنے تعلق سے، ویسے ہی ہماری خواہش ہمارے غریبوں کے تعلق سے بھی ہونی چاہیے۔ ہم بھی انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور ان میں خرچ کریں۔ میرے بھائیوں، لیکن عید اس کا نام نہیں ہے کہ عید کے دن قیمتی سے قیمتی کپڑے پہن لیا جائے یا بریانی بنا لی جائے، سویاں کھا لی جائیں، اچھے سے اچھے پکوان پکائی جائیں اور لچکدار اچھے اور چمکیلے کپڑوں کا استعمال کر لیا جائے۔ عید کا مقصد یہ نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر ایک شخص گیا تو دیکھا کہ خشک روٹی، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں زیتون کے ساتھ عید کے دن میں، سوکھی روٹی زیتون کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ تو اس نے تعجب کیا، کہا کہ اتنا بڑے حاکم ہیں امیر المومنین اور یہ خشک روٹی؟ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، بھائی عید کا دن ہے، بڑے لوگ ہیں، ان کے یہاں اچھا کھانا ہونی چاہیے۔ ان کا تصور تھا، دیکھنے والے کا خیال تھا ایسا۔ تو انہوں نے تعجب کیا، حیرت زدہ رہ گئے، کہے امیر المومنین ہیں اور ان کے گھر میں خشک روٹی اور زیتون کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل الثرید، اے شخص، عید اس کی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا یا اس نے ثرید کھایا۔ اس وقت کا ثرید کھانا بہت قیمتی کھانا ہوا کرتا تھا، بہت ساری چیزیں مکس کر کے ثرید بنایا جاتا تھا۔ تو ثرید کا مثال دیا کہ ثرید کا اس کھانا یا نیا کپڑا پہننا یہ عید نہیں ہے۔ وَلَكِنَ الْعِيدُ لِمَنْ قُبِلَ مِنْهُ بِالْأَمْسِ صِيَامُهُ وَقُبِلَ مِنْهُ قِيَامُهُ وَغُفِرَ لَهُ ذَنبُهُ وَشُكِرَ لَهُ سَعْيُهُ، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول کر لیے گئے، جس کا قیام اللیل قبول کر لیا گیا۔ تراویح کی نمازیں تو پڑھی ہیں انہیں، لیکن کن کی نمازیں قبول کی گئی؟ تو یہ آج کا جو عید کا دن ہے، انہوں نے جواب دیا کہ بھائی عید اس کے لیے ہے، خوشی مت مناؤ، اچھے کرچ والے بڑھیا کپڑے
خرید کے تم خوشیاں منا رہے ہو، خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ عید تو اس کے لیے ہے جس کے قیام اللیل قبول کر لیے گئے، اور جس نے ماہ رمضان میں اللہ سے دعائیں مانگی تو اس کی بخشش کر دی گئی، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور ان کی کوششوں، ان کی محنتوں کی قدر کی گئی۔ پھر کہا یہی ہمارا آج عید کا دن ہے، اور یاد رکھو کل بھی ہمارا عید کا دن ہوگا، اور ہر وہ دن جس میں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے یا ہم سے خوش ہو جائے، وہی ہمارے عید کا دن ہے۔ تو عید کا اصل مقصد یہی ہے، اور اصل عید اور خوشی کا وقت اسی کے شخص کے لیے ہے۔ اس لیے یہ جو 4-5 روز باقی ہیں، یہ ابھی بھی وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے اور اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق بخش دے کہ باقی جتنے روزے ہیں اس روزے میں ہمارے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، صرف تیرے ہی رضا کے لیے ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں، یا تراویح، تہجد، قیام اللیل کی نماز پڑھیں، یا پنجگانہ نماز پڑھیں، یا ہم نے جو روزے رکھے ہیں وہ روزے ہماری قبول فرما لیں اور ہم سے راضی ہو جا۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔